سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ملت اسلامیہ میں فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ منافقین سازشوں کے جال پھینک کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلتی ہے۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے تو ان کی حکومت تک خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ حضرت امیر معاویہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنوں کا ہے، اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کرے کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے، خلافت اسلامیہ پاڑا پڑا ہونے سے بچ جائے۔ حالات کے تقاضوں کے مطابق یہاں تک تو کوئی نامعقول بات نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے بیٹے یزید کا نام بعد کے خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ امیر معاویہ سے اس کی درخواست کرے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت کا خلافت لی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع میں تو کچھ تعامل بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخشوشین سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے تو کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا، آخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں تھا کہ کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ صورت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے طرف سے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عالم مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین امیر معاویہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کے خلافت پر بیعت لی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت نہیں بلکہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اپنے اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ ہی اپنے کنباؤ رشتے میں اعزاز کے عام مسلمانوں کے نظر اہل بیت پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کہ جن کو وہ بجاز طور پر امیر معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے۔ خلافت میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہو کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرا، ان حضرات کے نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ چنانچہ ان حضرات نے اس تجوید کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی قائم رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں دارالحسن اور کوفہ کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم اور گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ حضرت میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں، انہیں قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور آپ اسلامک شہروں میں بسندے یزید کے بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت کے خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ حضرات مخالفت کر رہے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کرے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کرے۔
حضرت امیر معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت امیر معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے یہ حضرات اپنے اہل عیال سمیت مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ رحمان بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے بعد حضرت امیر معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، مجھ سے کہا کرتے تھے مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کے خلافت پر بیعت لے لی ہے تاکہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں مسلمانوں کے جمع شدہ نظم و ضبط کو مختل نہ کرے اور فساد نہ پھیلائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، آپ پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولادیں تھیں۔ آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹوں کے لیے کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو مسلمانوں کے ابتدائی وفات کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق کے ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیے کہ میں تفرقہ دائر المسلمین کا سبب نہیں بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بلا کر خلافت کیا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر امیر معاویہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے لیے پیشواؤں کی سنت ہے۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، آپ وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر نے کیا کہ ایسی شخص کا نام پیش کیا جو نہ کہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہے۔ نمبر 3، یا ایسی صورت اختیار کرے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی کہ اپنے بات کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ بیعت مکمل ہو چکی ہے اور اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں۔ امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہی تک رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے تو یزید کی بیعت کو قبول کر لیا اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کے انشار اور تفرقے سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے۔ یہ حضرات کسی کی کوئی پرواہ کیے بغیر حق بات پر اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ خود کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ ہے اہل عراق امام حسین علیہ السلام کو تمہارے مقابلے پر آمدہ کریں گے۔ اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دی جائے۔
وزیر کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا وہ اس حکم کا تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حلقم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلایا تو اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے وفات کی خبر مدینہ منورہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے کر وہ یزید کے لیے بیعت کر لے تو موسد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہی قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بلانے کے لیے ایک شخص بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس جاؤں گا۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو باہر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سلام کے بعد پہلے تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، میں آپ دونوں کو مطمئن دیکھ کر خوش ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلق خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر اظہار غم افسوس کیا اور بیعت کے متعلق فرمایا میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کرے اور بیعت و خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھے، اس وقت میں حاضر رہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے امام حسین علیہ السلام کو واپسی کا اجازت دے دی۔ مروان نے ان کے سامنے ہی کہا اگر امام حسین اس وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہیں ہوگی، میرا خیال یہ ہے کہ آپ انہیں روک لے اور جب تک وہ بیعت نہ کرے انہیں جانے نہ دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کروائے، اور یہ فرما کر آپ وہاں سے باہر نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ظاہر کر دیا۔ ولید نے کہا خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دنیا بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کے گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حکمت کے تحت والی مدینہ ولید میں نطفہ سے چند دنوں کی مہلت مانگی۔ اس دوران آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو آنے والے حالات کے سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا اور دن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب و مقدس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جس روز صبح کے وقت آپ کو روانہ ہونا تھا اس رات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، نوافل ادا کر کے زیوں ہی قبر رسول کے پاس پہنچے تو سلام عرض کیا، بے شاختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ زوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور مدینہ منورہ سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ یہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، یہ نانا جان کا شہر تھا، آپ اس کے گلشن کے پھول تھے، مگر اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ دفن تھی، آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرماتے۔ اس وقت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ آپ روضہ رسول پر اپنے جذبات کا کس طرح اظہار کر رہے تھے؟ نانا جان کے روبرو اپنے آواز بیان کر رہے تھے، اس کا اندازہ کرنا آتے قلم سے باخر ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو مزار مقدس سے سمٹ گئے اور عرض کرنے لگے، نانا جان میں وہی حسین ہوں
جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دلبندے فاطمہ ہوں۔ گہوارہ فرشتے دھلواتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سب بھر روتے رہے اور قبر رسول سے لپٹ کر حسنات جملے فرماتے رہے۔ پھر دوسری رات تشریف لائے، وہ ساری رات بھی اسی طرح گزار دیے۔ پھر تہجد ادا فرما کر روضہ مقدس کے سامنے بیٹھے تھے تو آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نانا جان فوج ملائکہ کے ساتھ رونق افروز ہوئے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اٹھا کر سینے سے لگا کر چوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے لگتے جگر، ان قریب تم کربلا پہنچنے والے ہو اور وہاں سے بھوکے پیاسے شربتی شہادت پی کر ملو گے۔ امام حسین علیہ السلام سے مدینہ چھوڑتے وقت اپنے نانا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے ہوں گے، سلام عرض کر کے اجازت طلب کی ہوگی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ لبوں پہ یہ الفاظ ہوئے ہوں گے، کاندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آغوش و محبت میں لوریاں سنانے والے نانا، ماتھے رخسار لبوں کو چومنے والے نانا، میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین و پریشان ہوں، میں اشکوار ہوں، اس لیے کہ آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں کیا کروں؟ یہاں رہنا بہت دشوار ہو گیا ہے، چنانچہ میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے۔ ادھر روضہ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا جان کی کیا حالت ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاس پاس کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و الم کا دن تھا کہ نواز نبی کی گرگوشائے علی، نور دیدائے زہرا، سرور قلب حسنی علیہ السلام جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تمام استورات عصمت و طہارت اور چھوٹے بچے تھے، البتہ آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ شگرا تھا اور جن کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی، وہ شدید بیماری کی وجہ سے آپ کے ہمراہ نہ جا سکی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی خدمت کے لیے حضرت عباس کی ماں جناب ام البنین کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا اور کچھ فریضہ خدمت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور اپنے بعض عزیز و عقائد کے مرضی کے برخلاف مکہ کے طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی اس سفر کے دوران آپ نے جن مناظر کو عبور کیا ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 ذوالحلیفہ، نمبر 2 ملل، نمبر 3 شیالہ، نمبر 4 ارکیزبیہ، نمبر 5 روحہ، نمبر 6 انحیہ، نمبر 7 ارد، نمبر 8 زبن، نمبر 9 شوقیہ، نمبر 10 ابوا، نمبر 11 رابق، نمبر 12 زفا، نمبر 13 خدید، نمبر 14 خلیس، نمبر 15 اسقن اور نمبر 16 زہرن۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لے کر راتوں رات مدینے سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنے اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور یوں دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر راہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعہ کے اطلاع ہوئی تو ولید بن عتبہ کو پر معمور کر کے اس کو معذور کر دیا۔ یزید نے عون کی جگہ عمر بن سعید ارتق کو امیر مدینہ بنا دیا اور ان کے پولیس کا افسر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عمر کو بنا دیا، کیونکہ یزید کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے عمر بن زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ عمر بن زبیر نے تو پہلے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد والی مدینہ عمر بن سعید کے طرح سے 2000 جوانوں کا لشکر لے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شعیر افزئی نے
عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا۔ جو لوگ حرم کعبہ میں پناہ گزین ہیں اس کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہیں مانی اور اس میں تعمیل کرنے لگا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ مکرمہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ میں تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتل عام ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دے دی۔ عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر پناہ پالی۔ دوسری طرف جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن موتی ملے۔ پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن موتی نے کہا میں ایک خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر رہے، خدا کے لیے آپ کوفہ کی طرف رخ نہ کریں، وہ بڑا ہی منحوس شہر ہے، اس میں آپ کی والدہ مازید قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مدد چھوڑ دیا گیا۔ حضرت امام حسین اسلام مکہ مکرمہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے۔ اطراف کے مسلمان ان کے خدمت میں آنے جانے لگے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کیوں تشریف لے گئے، سیدھے کربلا کیوں نہیں گئے؟ اس حوالے سے مفسرین یہ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ مخالفت شہروں کے لوگ امیر معاویہ سے باخبر نہیں تھے اور لوگ یزید کے مخالفت کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو دیگر شہروں من جملہ کوفہ سے اس وقت دعوت نامہ نہیں ملا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنی عزت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے تھے جہاں مکمل آزادی اور امن و امان کے ساتھ اپنے نظریے کا اظہار کر سکے۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام ممالک سے عمرہ کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کا وہاں جمع ہونا اور اسی طرح حج توقع ایام کا نزدیک ہونا اور لوگوں کو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے شریک ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام مختلف گروہ سے بخوبی ملاقات کر سکتے تھے اور اوی اور یزید مرکم کی مخالفت بتا سکتے تھے۔ چنانچہ اس حوالے سے مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے وقت حضرت امام حسین نے اپنی بھائی محمد ابن حنفیہ کو وصیت کرتے ہوئے یہ لکھا تھا میں اپنے جد انجد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امر بن معروف اور نہی عن المنکر چاہتا ہوں، میں اپنے نانا اور والد ماجدہ کے سیرت اور سنت پر چلتا ہوں۔ جو شخص خدا کی طرف لوگوں کی دعوت دے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ خدا اور رسول سے جدا نہیں ہوتا۔